بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا سبق ویسے تو ہمارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، قاعدے کے بھی اسباق کورس مکمل ہو رہا ہے، تو آج یہ ارادہ ہوا کہ حمزے کی بحث کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی جائیں، اور سب کو یہ ضرورت بھی پڑتی ہے کہ جب ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور شروع میں حمزہ آیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر حرکت کوئی اعراب بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کون سا اعراب لگایا جائے، تو اس حوالے سے یہ سبق ہے۔ باقی تو علمی بحث حمزہ قطعی اور وصلی کی ہے۔ حمزہ قطعی وہی ہوتا ہے جو درمیان میں آ جائے پیچھے والی عبارت کو ملاتے ہوئے، وہ گرتا نہیں ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو گر جاتا ہے۔ ایک تو یہ گر جانے کی علامت بھی ہے، دوسری عوام الناس کے لیے ایک یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جب درمیان میں آتا ہے تو اس کے اوپر حرکت ہی نہیں لگی ہوتی۔ بہت آسان سی بات ہے، جب وہ درمیان میں آ جائے جو گرنے والا حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت لگی ہی نہیں ہوتی، اور آسان ہوگی ایک بات۔ اس کے بعد یہ آگے کہ اس حمزے پر اگر ایسا شروع میں آیا ہو اور اس پر اعراب نہ ہو تو پھر کیا اس کو اعراب دیا جائے۔ تو ایک اصول یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تجوید کا ضابطہ ہے، ایک ہے صرف کا۔ صرف کے ضابطے میں عین کلمے کو دیکھا جاتا ہے، عین کلمہ تیسرا چوتھا پانچواں مختلف ہوتا رہتا ہے۔ تجوید کے ضابطے میں آسانی ہے کہ تیسرے حرف کو حمزہ سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے۔ حمزہ سمیت یعنی حمزے کو کاؤنٹ کرنا ہے، حمزہ سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہے۔ اگر اس کے اوپر پیش ہے تیسرے حرف پر تو حمزہ کے اوپر کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ادخلوہا منیب وقف ہو جاتا ہے، آگے حمزے کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، ملائیں گے تو منیبین ادخلوہا، آگے پڑھیں گے تو ادخلوہا، چونکہ تیسرے حرف پر پیش ہے۔ اور اگر حمزہ کے سمیت تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو دونوں صورتیں میں حمزہ کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اضرب کیا ہے؟ اچھا چلو وہ تو فعل کے اندر چلی جائے گی، سمجھ نہیں آتی۔ یاسین میں پڑھتے ہیں ہم مرسلین، آگے کیا ہے؟ اتبعو، تو حمزہ تا اتا، آگے بی، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی نیچے کیا ہے؟ زیر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اجتنب، تو یہاں پر کیا ہے؟ تیسرے حرف پر زبر ہے، حمزہ جیم تا، حمزہ جیم تا، تا پہ زبر ہے تو اس لیے حمزہ کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد کچھ حروف اب جیسے ارجعی ہے، یہاں پر کیا ہے جی؟ حمزہ را اور تو ایرو جی، تو جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ را کو پر پڑھنا، وہ حمزہ جب عارضی ہوتا ہے کسر عارضی تو اس میں را پر پڑھی جاتی ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے جی۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر تیسرے حرف پر پیش نظر آئے گی لیکن حمزہ کے نیچے پھر بھی زیر ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اصول کے اعتبار سے تو لمبی چوڑی بات ہے، لیکن اتنا خلاصہ ذہن میں ہوگا کہ وہ ضمہ اصلی نہیں ہوگا بلکہ ضمہ عارضی ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جیسے ام شو ہے نا، ام، اب ام حمزہ میم شین، شین پر پیش ہے، اصل میں تھا ام شیو، اصل میں کیا تھا؟ ہاں، تو یہ مشکل نہیں بات، کیسے کہ چند مثال ہے، امشو، ایتو، اتقو، ابنو، اقضو، یہ صرف 5 کلمے ہیں بس۔ یہ قرآن میں کہیں بھی آئیں گے تو اس کے تیسرے حرف پر پیش ہوگی لیکن اس کے باوجود پھر بھی حمزہ کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی۔ تو یہ عوام الناس کے لیے بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اس جگہ ایسے اگر کہیں حمزہ آ جائے اس پر اعراب نہ لگا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ اصول ہو گئے کہ پیش والا اصول، اور زبر اور زیر دونوں ہوں تو پھر ایک اصول آ گیا، ایک ضمہ عارضی کے حوالے سے عرض کر دیا۔ آخری جو عام فہم اور بہت مشہور ہے وہ ہے لام تعریف، الحمد، الذی، الکوثر، الشمس، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ اس کا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے،
کیا ہوتی ہے بھائی اس پر؟ زبر۔ اب دیکھو آپ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ الذی۔ اب حمزہ خالی لکھا ہوا ہے، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبر اتنی مشہور ہے اس لام تعریف کی حمزے کی حرکت کے حوالے سے کہ وہ کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے نا۔ اچھا ہاں، بعض جگہوں پہ لکھی بھی ہوگی، وہ کہاں لکھی ہوگی؟ جہاں پر آیت پر وقف تام ہو جائے گا معنی کے اعتبار سے، اگلی آیت حمزہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اعراب لگا ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ اعراب لگا ہوگا، آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور 3 نقطوں والی مثالیں بھی لکھی ہوتی ہیں جیسے، تو وہاں پر یہ 9ویں پارے کے اندر آتا ہے الذین۔ اب وہ کیا ہے؟ آیت کے شروع میں جو الذین ہے اس میں نہیں لگا ہوا اعراب، کیونکہ وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ دوسرا الذین آیت کے درمیان میں آتا ہے، وہاں معنی پورا ہو گیا، اس لیے وہاں حمزہ کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے، وہاں پر حمزہ کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے۔ تو اس کی یہ نشانی بھی ایک ہوتی ہے کہ جہاں پر اعراب نہیں لگا ہوا ہوتا تو وہاں پر مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا معنی کے اعتبار سے بہتر ہے، اس وجہ سے اعراب نہیں لگا ہوا ہوتا۔ اور جہاں معنی پورا ہو جاتا ہے وہاں آگے اعراب لگا ہوتا ہے۔ آپ کئی جگہوں پہ آپ اس طرح کی مثال بھی دیکھیں گے، سمجھ آئے گی بات جی؟ تو یہ حمزے کے حوالے سے جو حرکت کا اعراب کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں نے چند باتیں عرض کر دیں، یہ بہت ضروری ہے اور یہ باتیں بچوں کو بتانے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اچھا جی یہ مشکل ہے تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا، ہاں جی؟ تو اور پھر صرف کا ضابطہ واقعتاً تھوڑا سا مشکل ہے، عین کلمہ ہے اور عین کلمہ کبھی تیسرا چوتھا پانچواں تو پہچان نہیں ہوگی۔ تجوید کا ضابطہ یاد رکھنا، تو تجوید کا ضابطہ جزری کے اندر اس کی بحث ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ جامع بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان کیسے ہے؟ اور عین کلمہ تیسرا چوتھا پانچواں مختلف ہوتا ہے اور یہ تو تیسرا حرف ہے، تو آسان ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تجوید کا ضابطہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور دوسرا یہ جامع ضابطہ ہے، کیونکہ صرف کا ضابطہ وہ صرف امر کے لیے ہے، اور یہ امر میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماضی معروف میں، مجہول میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، مصادر کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان ضابطوں کو سمجھ کر قرآن پاک کی صحیح معنی میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔